بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل شارق ربین پر خوش آمدید۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ لے کر آئی ہوں جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے، ہم اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جس کی نظر اپنے چچا کی دولت پر تھی۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی اور کے دروازے پر ڈال دی اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور پھر سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ پہلے تو بنی اسرائیل سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں کہ قاتل کا اس طرح کیسے پتہ چلے گا، لیکن حضرت موسیٰ نے سمجھایا تو وہ کہنے لگے، اچھا اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ گائے کیسی ہو۔ پھر انہیں جواب ملا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ پھر پوچھنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر انہیں جواب ملا کہ تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو آنکھوں کو بھلی لگتی ہو۔ پھر سوال کرنے لگے، صاف صاف پوچھ کر بتائیں کہ آخر گائے کیسی ہو۔ پھر جواب دیا گیا کہ نہ زمین جوتنے والی ہو نہ کھیتی کو پانی دینے والی ہو، بالکل سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ شروع میں جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو کسی خاص قسم کی کوئی خصوصیت نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خوامخواہ کھود کرید شروع کر دی۔ حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کر دی اور نت نئی شرطیں عائد فرما دی۔ اب ان کے لیے ایسی گائے تلاش کرنا دشوار ہو گیا جو ان شرائط کو پورا کرتی ہو۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ ایسی گائے تلاش کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے گائے ملی اور ذبح کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کا یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کے لیے بہانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ہوا، جس نے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نیکی ہو یا بدی کتنا بھی چھپ کر کی جائے اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 73 میں آیا ہے۔ یقیناً آپ کو اس واقعے کو سن کر کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔